السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مطیب اور آج مسکل اندر کے سیگمنٹ آپ بیتی میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اظہر صاحب۔ آج ہم آپ بیتی میں ان سے سنیں گے کچھ ایسا واقعہ جو ایمان افروز ہو اور روح کو تازہ کر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ جیسے کہ آپ جان چکے ہیں تو آپ بیتی میں کوئی ایسا واقعہ جو روح افروز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یوں ہے کہ آپ بیتی میں ہر انسان کے پاس ایک سٹوری ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ بھی ایک سٹوری ہوتی ہے۔ چلتے ہوئے انسانوں کے ساتھ بھی سٹوری ہے، بیٹھے ہوئے انسانوں کے ساتھ بھی ایک سٹوری ہے، پردیسیوں کے ساتھ سٹوری ہے، قریبوں کے ساتھ سٹوری ہے، رقیبوں کے ساتھ سٹوری ہے۔ تو کئی سٹوریاں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ جو میری نظر سے گزرا، جو کہ میں اس کا ذاتی طور پر خود وٹنس کہہ لیں یا میں نے ان سے ملا ہوں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ایسا تھا کہ میری ایک دن ملاقات ہوگی ایک گورکن سے، گورکن قبر بنانے والا۔ تو میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میری ایک بچپن سے عادت تھی، تو میں ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا واقعہ بنائیں جس میں ایمان تازہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ایمان کا تازہ ہونا تو مجھے نہیں پتا، میں وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اب وہ سیدھا سا بندہ ہے، یہیں سے آپ لگا لیں کتنا سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں گورکند ہوں اور میری زندگی میں ایک قبرستان تھا میرے گاؤں کا، وہاں پہ میں پورے قبرستان کا میرے پاس ٹھیکہ تھا، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ وہاں کا متولی تھا، ساری قبروں کو وہی دیکھتا تھا، وہی نکالتا تھا، وہی دفناتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک قبر سے میں ایک دن رات کو قبر نکال رہا تھا، آدھی رات کے قریب، صبح انہوں نے دفنانا تھا، تو انہوں نے ارجنٹلی مجھے کہا کہ قبر کو کھودیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں قبر کھودنا شروع کی تو مجھے ایک دور سے قبر سے روشنی نظر آئی۔ میں بڑا کہتا ہے ایک دفعہ تو ڈر گیا، پریشان ہوا میں، لیکن آخر میرے لیے نئی چیز تھی اور قبروں میں رہنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، تو اتنا میں نہیں ڈرا جتنا عام بندہ کو ڈر سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور سنبھال کے میں نے وہ اپنی وہ کئی رمبا جو بھی اس نے پکڑا ہوا تھا وہ سائڈ پہ رکھا۔ اس نے کہا میں وہ قبر کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے جیسے میں قبر کے قریب جا رہا تھا تو اس قبر کی حالت واضح ہو رہی تھی کہ واقعی اس میں سے کوئی روشنی نکل رہی تھی۔ اب میں جب اس کے قریب پہنچا تو مجھے کوئی خوشبو آ رہی تھی، بڑی مزیدار سی خوشبو۔ تو میں نے بس ذہن لڑا لیا، میں نے اس قبر کی نشاندہی کر لی کہ یہ قبر ہے۔ صبح جب ہوئی تو میرے دل میں وہ واقعہ تھا۔ اب وہ جو بندے تھے وہ اپنا دفنا کے چلے گئے، تو میں بڑا اس پہ پریشان تھا کہ یار یہ قبر والا کون ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو۔ تو پتہ یہ کہتا جی میں نے دوسرے دن تیسرے دن دوبارہ اس قبر کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی آج بھی ایسی لائٹ سکتی ہیں، اس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ عام طور پر ہم اس کو بولیں گے نور نکلتا ہے، تو یوں تھا کہ وہ کہہ رہا تھا اب کہ وہ روشنی نکلتی ہے۔ کہتا میں نے دیکھا کہ دوسرے دن تو نہیں نکلی، لیکن تیسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ پھر نکل رہی ہے۔ کہتا میں پھر اس قبر کے قریب گیا تو خوشبو بڑی زبردست آئی۔ کہتا بس وہ دن میرا گیا تھا کہ تجسس میری زندگی کا، ساری زندگی کا ایکسپیرینس ایک طرف، قبریں نکالنا، قبروں کو نکالتے ہوئے ہڈیاں نکلتی تھیں، ڈھانچے نکلتے تھے، میں نکال کر ایک کپڑے میں باندھ کر کہیں اور دفن کر دیتا تھا، اسی قبر میں دوسرے مردے کو دفن کر دیتا تھا، وہ ایک علیحدہ موضوع۔ لیکن کہتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے عجیب و غریب واقعہ یہ تھا کہ جس کا میں خود اپنے آئی وٹنس تھا، میں خود شاہد تھا کہ بھئی یہ واقعہ میرے سامنے ہو رہا ہے، نہ تو میں نے اسے سنا ہے تو نہ کسی کی بات ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بس لگ گئی کہ یہ قبر کس کی ہے، کون ہے، بڑا نیک بندہ کو لگتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک مائی جو ہے اس قبر پہ قریب بیٹھی ہے، تو روتی ہے، رو کر چلی جاتی ہے۔ کہتا میرا حوصلہ نہیں پڑا، خاتون تھی تو میں نے نہیں پوچھا بھی کون ہے تیرا، رو رہی ہے، اب میں کیا پوچھوں اس سے۔ کہتا اب وہ میں دیکھا کہ وہ روزانہ ہی آنے لگ گئی، روٹین سے آنے لگ گئی۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یار یہ قبر میرے آنے سے پہلے بن گئی تھی، یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا بھائی کہ یہ تھوڑے دنوں میں یہ قبر بنی ہے، یہ خاتون کی ہے۔ ایک وہ خاتون کی قبر تھی اور جو خاتون آتی تھی وہ بھی خاتون تھی۔ اب کہتا تجسس اور بڑھ گیا کہ نہ تو اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے،
اتنی محبت کیسی ہے کہ وہ داڑے مار کے یہاں پہ رو کے گئی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا. اب کچھ یوں ہوا کہ میں نے اس خاتون کو ملنا اور اس سے بات کرنے کی ٹھان لی. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو جائے میں اس سے بات کروں گا. کہتا ہے جی میں نے دیکھا 5ویں 6ٹھے دن میرا حوصلہ بڑھا، میں نے اس سے اب وہ رو کے اپنا ہاتھ سے وہ صاف کرتی تھی قبر کی ساری مٹی کو پیچھے سائڈ پہ کرتی تھی. کہتا میں نے اس سے کہا کہ باجی میں تھوڑے کو گل پوچھنی ہے. اس نے کہا کہ جی بھائی بولو. کہنا باجی یہ کون ہے، تھوڑی بیٹی ہے؟ اس نے آخیا نہیں میری بیٹی کو نہیں، یہ میری نو ہے. کہتے ہیں اب یہ رشتہ سنا تو دل میں تو بس وہ محبت سے کہتے ہیں پامبڑ ہی مچ گیا میرے دل میں. کہتا ہے کہ میں شوق ایسا پیدا ہوا کہ یار یہ ایک تو رشتہ اپوزٹ ہے، زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ دونوں دشمن ہی ہوتے ہیں. اس طرح کی محبت کیسے ہوگی کہ وہ آ کے ہاتھوں سے صفائی کرتی ہے اور روز روتی ہے اور روز کہتی ہے مجھے معاف کر دینا. کیا معاملہ ہے ایسا؟ ایک ساس اپنی بہو کے لیے ایسے کیسے رو سکتی ہے؟ کہتا میں نے کہا باجی پلیز مجھے بتائیں کہ یہ آپ کیوں آتی ہیں اور کیا مسئلہ ہے اور یہ کون ہے؟ اس نے کہا پہلے آپ بتائیں، آپ کی پوچھ رہے ہیں. اس نے کہا باجی میں تمہیں بتاؤں گا، پہلے آپ بتاؤ. وہ خاتون تھی. اب خاتون کو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ایک تحفظ ہو جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا مسئلہ اور کیا نہیں. تو انہوں نے کہا ابھی نہیں پہلے آپ بتاؤ. اس نے کہا باجی اس کی قبر سے روز رات کو لائٹیں نکلتی ہیں، مطلب روشنی، جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نور نکلتا ہے. تو اس نے تو اپنی زبان سے کہنا تھا نا، جھٹکا سا آدمی تھا. اس نے کہا جی باجی اس کی رات کو قبر سے روشنی نکلتی ہے اور خوشبو بڑی آتی ہے. اس نے کہا کہ یہ تمہارا وہم تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں وہم نہیں ہے، میں اس کا خود شاہد ہوں، میں اس کا گورکند ہوں قبرستان کا، اور میں نے ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ دیکھ چکا ہوں. آپ اس دن بھی رو کے گئی ہیں تو میں نے اس رات بھی دیکھا کہ اس دن بھی روشنی نکل رہی تھی. تو وہ بی بی کہتی ہے، اب بی بی کہتا ہے کہ میرے سامنے تھی اور وہ اور رونے لگ گئی، رو رو کے کہتا وہ ہلکان ہوگی. میں بھاگا گیا تو میں جا کے مٹی کے پیالے میں پانی لے کر آیا اور کہا باجی ہے پیو. وہ پانی اس نے پیا، پی کے تو مجھے کہتی ہے بھائی اصل گل ہے ویکھیا میری نو ہے، پر میں ساری زندگی یہ تے ظلم کیتے، یہ گھر اولاد نہیں سی ہے، 8 سال ہے میرے پتر نہ رہی ہے، اور میں تانے مار مار ظلم کر کر حد مکا دیتی. ایون کہ میں کئی دن انہوں روٹی بھی نہیں دیتی، انہوں بڑا پریشان کیتا. ایدے نارمل زندگی دے معاملات کو بھی میں اجیرن کر کے رکھ دیتا. تے آخری وقت سی تے بڑی بیمار ہو گئی. جدو بیمار ہوئی نا تے میں اپنے منڈے نو بلایا فون کر کے، میں کہا بھی چھیتی آ، مینوں لگدا ہے تیری بڈھی دی نا بڑی طبیعت خراب ہوئی پئی. بیمار سی، وہ بھی بیمار کام تے چلا گیا چھڈ کے. تو واپس آیا فوراً تے میں کمرے چ کھلوتی سا تے مینوں انہیں اپنے بندے نو کول بلا کے کان چ کہا کہ اپنی ماں نو کہا 2 منٹ ایسے سانوں کلیاں چھڈ دے. کہندا میرے منڈے نے مینوں کہا کہ ماں جی ذرا تھوڑی دیر باہر جانا. کہندی میں بھی سس ہاں. کہندی میں بوہا بند کیتا تے کان لا لیا بوہے نو کہ کی گلاں کردے نے. کہندی پتر انہیں میری ایس نو نے میرے پتر نو کہا کہ مینوں لگدا کہ میں مرن لگی ہاں، پر نہ تو دوجا ویاہ نہ کری، میں تے تیرا پردہ رکھ لیا، اگلی دن نہیں رکھنا. تو وہ ماں کہتی ہے، وہ ساس کہتی ہے کہ میں نے جب اپنے کانوں سے یہ سنا کہ مسئلہ عورت کا نہیں تھا، مسئلہ میرے بیٹے کا تھا، اور وہ میرے بیٹے کی عزت کو بچاتے ہوئے اپنے آپ پر اتنے ظلم برداشت کرتے چلی آ رہی ہے، یہ کیا خوبصورت عورت ہوگی. تو کہتی ہے کہ جب اس نے اسے کہا کہ میرے پیچھے شادی نہ کریں، میں تے تیرا پردہ رکھ لیا سی، ہو رہے ہو تیرا پردہ رکھے نہ رکھے، میں تیرے نال بڑی محبت کرنی ہے، میں نہیں چاہتی تینوں کوئی ذلیل کرنی. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک زندگی کا طریقہ کار ہے، یہ بھی ایک زندگی ہے. ایک تو زندگی وہ ہے جس میں ہم دوسروں کو صرف عیب دیکھتے ہیں، ایک زندگی وہ ہے جو دوسروں کے ہم عیب چھپاتے ہیں.
تو یہ واقعہ میرے نزدیک قسم خدا کی میں سچی کہہ رہا ہوں، میں نے جب یہ واقعہ اپنے کانوں سے اس شاہد بندے سے جس نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا اور خود بیتا اس کے ساتھ، تو میرے نزدیک تب سے میری دل میں نہ ایک ایسی محبت جاگ اٹھی کہ یار دیکھیں، عورت مرد ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دو جینڈر ہیں، یا مرد ہے تو وہ عیب چھپائے یا عورت ہے کہ وہ عیب چھپائے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت عادت ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے، جو بھی کسی کا عیب چھپائے اللہ اس کے ضرور عیب چھپائے گا۔ تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑا ایمان افروز تھا واقعہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر سے جو گزرا کہ اس سے بہت سارے سبق بھی مل سکتے ہیں ہمیں۔ تو یہی تھا جی جو میں نے آپ کو، اور اگر اسی کے مطابق دیکھا جائے تو بدو کا ایک سوال بھی تھا کہ میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا تم اللہ کے دنیا والوں کے پردہ پوشی کرو، اللہ تمہاری پردہ پوشی۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ تھی آپ بیتی۔ میرے مطابق یہ ایک بہت ایمان افروز واقعہ تھا جس نے مجھے بہت کچھ سیکھنے میں، بہت کچھ سمجھنے میں مدد دی۔ میں نے اس سے یہ سیکھا کہ محض مرد یا عورت ہونا، باپ یا بیٹا ہونا، بہن یا بھائی ہونا لازمی نہیں ہے، یا ایک دوست یا ایک ہمدرد ہونا لازمی نہیں ہے۔ ایک انسان کے طور پر بھی ہم کسی کا راز رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی اس کا عیب، کوئی اس کی کمی، کوئی اس کی خامی معلوم ہو گئی۔ اور اگر رسول اللہ سے پوچھے گئے اس سوال کو دیکھا جائے تو اگر اللہ میری پردہ پوشی کرے تو یہ تو بڑا ہی ایک اعلیٰ عمل ہو جائے گا۔ اور آپ نے جیسا کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو قبر سے نور اور روشنیاں، قبر سے نور اور خوشبو جو آتی تھی وہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرا اللہ اس سے راضی تھا۔ تو ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، دوسروں کے عیبوں کو، خامیوں کو، ان کی غلطیوں کو سب میں یوں عیاں نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ میرا اللہ اگر بروز قیامت یہ عمل میرے ساتھ کر دے، مروں گا تو تب کہ جب سب کے سامنے میرا اللہ میری ویڈیو چلا دے اور میں شرمندہ ہو جاؤں کہ میری آڈینس میں میری بہن، میری بیٹی یا میری ماں، میرا بھائی بیٹھا ہے اور اب ان کے سامنے میرے سارے راز کھلنے والے ہیں، میرا اللہ نے ویڈیو چلا دی ہے تو مروں گا تو تب۔ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔